مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں امتیاز آپا، آپ یہ بتائیے گا کہ اہم اور مشہور جو نفلی عبادتیں ہیں، جو نفلی نمازیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان کے اوقات کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ وہ کن وقت پر ادا کی جاتی ہیں؟ شکریہ زینب. دیکھیں اب فرض نمازوں کی جہاں تک بات ہے وہ کلیئر ہے سب پر کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو رات اور دن میں ہم اہل ایمان پر فرض کی گئی ہیں. ان کے علاوہ اگر ہم صبح سے شروع کریں تو دیکھیں فجر کی نماز جب ادا کر لیتے ہیں تو طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد آپ نے 20 منٹ تک انتظار کرنا ہے، کیونکہ عین طلوع آفتاب اور عین غروب آفتاب کے وقت نمازیں ممنوع ہیں ہمارے لیے. تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جس طرح جیسے سورج سوا نیزے پر آ جائے تو ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ڈیوریشن تقریباً 20 منٹ کا ہے کہ 20 منٹ بعد آپ اشراق کے 2 نفل ادا کیجئے. اشراق سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ شرق سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج، تو سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کے نفل کہلاتے ہیں. اس کے بعد جب تھوڑی دھوپ پھیل جاتی ہے، ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے چونکہ ابھی اس میں گرمی نہیں ہوتی، تو اس کا وقت چاشت کا کہلاتا ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے سوا گھنٹہ ٹائم پہلے 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد سوا گھنٹہ اشراق کا ٹائم ہے اور اس کے بعد سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاشت کے آپ 4 نفل ادا کیجئے. چونکہ ویسے تو نفلی عبادت ہے، آپ اشراق کے وقت بھی اور بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن میں آسانی اور سہولت کے لیے یوں سمجھانا چاہوں گی کہ اشراق کے 2 نفل ادا کیجئے، 4 نفل چاشت کے ادا کیجئے. اس کے بعد جب زوال آفتاب شروع ہوتا ہے تو پہلا جو 45 منٹ ہیں اس سے پہلے کے ان میں نمازیں ممنوع ہیں، مکروہ اوقات ہیں. پھر اس کے بعد جب زوال آفتاب کے بعد زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زور کے وقت کے بعد زور کی نماز کے بعد زور کی نماز سے پہلے بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، زور کی نماز کے بعد بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نفلوں کے ٹائمنگز ہیں. پھر اس کے بعد زور اور عصر میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، کوئی اس میں گیپ نہیں ہے. زور کے وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے. اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ہم حنفی جو ہیں پہلے فرض سے ہی شروع کرتے ہیں. مغرب کی نماز 3 فرض سے شروع کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ اوابین کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اب 2 نفل اشراق کے ہو گئے، 4 نفل چاشت کے ہو گئے. اس کے بعد اب 6 نوافل ہیں جو اوابین کے کہلاتے ہیں، جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو عشاء سے پہلے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اب مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے. مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا شروع ہو جاتا ہے اور اس دوران نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے اور آپ نے وتر چھوڑ دیے. اب عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد آپ کی جب بھی آنکھ کھلے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کی جو زیادہ زیادہ رکعت ملتی ہیں وہ 12 رکعت ہیں، مگر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. رات ساری جتنی آپ کو توفیق ملے آپ قیام، رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں مکروہ اوقات نہیں ہے. آپ رات کے وقت جتنی آپ سے ہو سکے نماز پڑھیں، عبادت کریں. اب یہ تو ہو گئے 12 نوافل تہجد کے. اس کے بعد پھر فجر کی نماز آ جاتی ہے. مگر یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جب تازہ وضو کرتے ہیں تو ہمارا اسلاف سے چلا آ رہا ہے کہ وضو کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں. اسی طرح غسل کیا تو غسل کے تحیت الغسل ہو گیا تو وہ اس کے بعد نوافل وہ بھی کہلاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے توبہ کی تو توبہ کی 2 رکعت ادا کر دی. آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی تو آپ نے شکرانے کے طور پر آپ نے 2 نفل ادا کر دیے. اسی طرح آپ کو خواب میں کچھ اچھی بشارت ملی تو آپ شکرانے کے 2 نفل ادا کیجئے. یا آپ خواب میں ڈر گئے ہیں تو آپ ڈر کے اٹھے ہیں تو آپ 2 نفل ادا کیجئے کہ اللہ پاک آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے. اسی طرح 2 رکعت نماز حاجت ادا کی جاتی ہے. جب کوئی خواہش، کوئی ضرورت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. اس طرح صلاۃ و تسبیح ادا کی جاتی ہے. صلاۃ تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھیں، کبھی سال میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، اور جنہیں توفیق ملے جو رات کو جاگنے والے ہیں وہ رات کو ہر روز پڑھ لیا کریں. تو نفلی نمازوں میں کوئی حد نہیں ہے. جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی نصاب ہے.
یہ تو کوئی جو جتنا اس محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس قرب کو پانا چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو تیار کرنا چاہتا ہے، جتنا اس سے ہو سکے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے. جس طرح امتیاز آپا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو آج ہمارا بھی یہ مقابلہ ہونا چاہیے آپس میں، گھر میں، بہن بھائیوں میں، کہ وہ عبادتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.